CKD نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ میں ہوں سیدہ سمرین زہرا۔ سامنے محترم، میں ہوں نعمان یوسف۔ سامنے محترم، رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، یہ جو ببرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور تقریباً آدھے روزے سمرین گزر چکے ہیں اور آدھے روزے جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں۔ سحر و افطار کا بہت خوبصورت انداز میں اہتمام ہو رہا ہے، لوگ سحری کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، اور افطاری کے وقت ایک بہت اچھا ماحول ہوتا ہے سمرین۔ فرسٹ رمضان سے لے کے ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں اب افطاریاں بھی کروانے لگ گئے ہیں اور جو ہیں اپنی پیاروں کو بلا رہے ہیں، اور ثواب نہ سمجھنے محترم، افطاری کروانا جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں بہت پسندیدہ ایک عمل ہے اور بہت اللہ رب العزت نے ثواب اس کا رکھا ہے۔ یاد رکھیے کہ افطاری آپ نے جو ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیا اور اس کو ساتھ افطاری کروا لی، ٹھیک ہے، یہ بھی رکھیں، لیکن آپ نے غریب طبقے کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا ہے، آپ نے اس مستحق افراد کو کھانا کھلانا ہے، اس سفید پوش کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، تاکہ اللہ کے ہاں آپ کے جو درجات ہیں اس کو بلند رتبہ۔ بالکل، افطاری کا نمان مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ جو ایسی سہولیات جن کو میسر نہیں ہے کہ وہ افطار اچھے سے کر سکیں، افطاری کروانے کا مقصد یہی ہے کہ افطار ان تک بھی پہنچ سکے۔ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو ہماری طرح خواہشات رکھتے ہیں، جو ہماری طرح دل رکھتے ہیں، ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس خوبصورت دوسرے عشرے میں ہم ان کو دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا آپ نے جو ورد ہے وہ جاری رکھنا ہے دوسرے عشرے کے اندر۔ ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تاکہ اللہ پاک ہمارے جو گناہ ہیں ان کو معاف کرے، ہماری بخشش کرے۔ اور اس وقت جو پاکستان کے اندر اور بلکہ پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس جو وبا ہے اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اللہ پاک ہمارے گناہوں مٹا دے اور ہماری بخشش فرما دے اور اس مہلک بیماری کو ہم سے دور لے جائے۔ سامنے محترم، اس وقت ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، اس میں بہت زیادہ تفشیشناک حالت ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ انسانی ہمدردی کے ناطے جو ہے وہ انڈیا کو یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے انسانی ہمدردی کے ناطے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ اسی چیز کو لے کر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہی انسانیت پہ ہے، انسانیت اور ہمدردی جو ہے وہ ہمارا موضوع۔ لیکن موضوع سٹارٹ کرنے سے پہلے آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں جناب حافظ محمد خیال صاحب، بہت اچھے ثنا خواں بھی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ایک مختصر سے بریک کے بعد ان کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ جو ہیں حافظ محمد خیال صاحب، یہ ہمارے لیے تلاوت قرآن مجید اور اس کے بعد ثنا خوانی بھی کریں گے۔ ایک مختصر سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے بہار رمضان۔ کیا آپ جانتے ہیں عالمی سطح پر ایک اندازے کے مطابق 350 ملین افراد ہیپیٹائٹس بی اور سی سے متاثر ہوتے ہیں؟ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ افراد ہیپیٹائٹس سے متاثر ہیں۔ متاثرہ افراد میں سے 80% لوگ اپنے مرض کے بارے میں لا علم ہیں۔ جگر کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہیپیٹائٹس ہے۔ ویکسین ہیپیٹائٹس بی کا کامیابی سے دفاع کرتی ہے۔ دنیا میں روزانہ 4000 افراد ہیپاٹائٹس کی وجہ سے لقمہ اجل ہو جاتے ہیں۔ بروقت علاج سے بآسانی ہیپاٹائٹس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ٹیسٹ کروائیں، علاج کروائیں، پاکستان ٹرسٹ کا ساتھ دیں، ہیپیٹائٹس کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم. माशाल्लाह सुभान अल्लाह हाफिज मोहसिन ख्याल बहुत खूबसूरत माशाल्लाह कारी सुभान कुरान अल्लाह सबरी और बहुत हमारे ही दिल में खूबसूरत अंदाज के बिल्कुल साथ ये तिलावत कुरान मजीद की जो तिलावत है वो हमारे दिलों में उतार रहे थे, हमारी रूह को सतून बिल्कुल पहुंचा, पूरे सामने ट्रांसमिशन को एक बड़ा खूबसूरत माहौल दे दिया. बिल्कुल सुभान अल्लाह. कुरान मजीद सामने मोहतरम 27 जो है रमज़ान मुबारक को शब कदर जिसको हम कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी रात है. इस रात को कुरान मजीद नाजिल किया गया. अल्लाह पाक मुझे और आपको कुरान मजीद की उठकर बैठकर तिलावत मजीद कुरान मजीद करने की तौफीक अता फरमाए, ठहर ठहर कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए. और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा किया है कि रमज़ान मुबारक के अंदर एक जो हर्फ है उसका 10 नेकियां नहीं, एक नेकी नहीं, 70 नेकियों का बदला जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद पढ़ने का देता है. सामने मोहतरम इंसानियत जो है ये एक बहुत अच्छा मौजू है आज का हमारा. बिल्कुल नमान, इंसानियत के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, अपने नाज़रीन मोहतरम को बताते चलें कि इंसानियत का कोई मजहब या किसी मसलक से कोई ताल्लुक नहीं. ये एक इंसान के अंदर का जज्बा है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बड़ी मिसाल कायम करके गए हैं इस दुनिया में. आका दो जहां सरवरे कायनात ने बहुत मुश्किलात सही लेकिन अपने अंदर जो इंसानियत का जज्बा था वो हमर जगा के गए हैं. उन्होंने पर बूढ़ी खातून ने, नमान आपको खूबसूरत वाकया याद होगा, कूड़ा फेंकती रही उन पर. जब एक दफ़ा उसने कूड़ा नहीं फेंका तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, जाके देखा, उनके घर की सफाई की, उनको खाना मैसर किया, उनके हर काम किए. ये इंसानियत वो हम में जगा के गए हैं. और आज अनुमान कोविड-19 चल रहा है, हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है उसमें कोविड-19 ने बुरी तरह से वार शुरू कर दिए हैं, जिस पर उनके जो अस्पताल हैं उनमें बिल्कुल जगह ख़त्म हो चुकी है. तो वही उम्मत मुसलमान जो मुस्लिम वहाँ पर मौजूद हैं इंडिया में, जिनको वो कल तलक मसाजिद में से डंडे मारकर बाहर निकाल रहे थे, आज वही उम्मत मुसलमान इंसानियत के नाते उनको इंसानियत का जज्बा रखते हुए अपनी मसाजिद को एज अस्पताल उनको मैसर कर रहे हैं. हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए भी मोहसिन इंसानियत हैं और जानवरों के लिए भी मोहसिन इंसानियत है. बहुत ही खूबसूरत वाकया, मुझे आपने जब ये वाकया सुनाया बुढ़िया का तो मुझे वाकया याद आ गया, एक हिरनी का वाकया, बहुत ही खूबसूरत वाकया सामने मोहतरम जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ. कि एक हिरनी थी, एक मालिक ने उसको बांधा हुआ, मेरे हुजूर एक जगह से गुजर रहे थे तो वो हिरनी ठाठे मार कर रो रही थी. तो मेरे हुजूर ने जाके हिरनी से पूछा कि हिरनी क्या बात है? फरमाया कि ये मेरा मालिक है, इसने मुझे जंगल से जो है इसने मेरा शिकार किया है, मेरे जो बच्चे हैं वो भूखे हैं जंगल में, वो दूध की तलाश में हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे हुजूर, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस मालिक से इस आज़ाद करवा लें और मैं जाकर बच्चों को जो है वो दूध पिलाऊं. तो मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक है हिरनी तू जा, मैं तेरी जगह पर तेरे मालिक के पास रहता हूँ, तू वापस आ जाएगी ना? हिरनी ने फरमाया हाँ हुजूर मैं वापस आ जाऊंगी दूध पिलाकर. हिरनी जाती है, बच्चों को दूध पिलाकर वापस जब आती है तो मेरे हुजूर उसका इंतजार कर रहे होते हैं. तो फरमाया कि हुजूर मैं अपने बच्चों को दूध पिलाई हूँ. कैसी देखें सबनी कि मेरे हुजूर जानवरों से भी बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी शफकत करते थे. तो हिरनी ने आकर मेरे हुजूर का बड़े मुदबाना अंदाज के साथ शुक्रिया अदा किया. फरमाया कि हिरनी चाहती हो तो मैं तुम्हें इस आका से आज़ाद करवा दूं? फरमाया हाँ. मेरे हुजूर ने उस आका से
کچھ پیسے دیے, کچھ چند درم دیے, اس وقت کے ادوار کے لحاظ سے درم چلتے ہوں گے یا کچھ اشرفیاں چلتی ہوں گی, میرے حضور نے اس ہرنی کو خریدا اور ہرنی کو آزاد کیا. ہرنی جو ہے اپنے چاروں قدم زمین پر ایسے مارتی ہے, فرماتی ہے کہ آج جو میرا سودا ہے وہ بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے. ہرنی جو ہے وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ دہرا رہی ہوتی ہے, صلو علیہ وسلم تسلیما, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سامعین محترم, یہ میرے حضور کی انسانیت ہے, انسانوں کے ساتھ بھی اور جانوروں کے ساتھ بھی. تو سامعین محترم, آج کا جو دور ہے انسانیت اس کے اندر بہت زیادہ اہم کردار رکھتی ہے. کووڈ-19 کرونا وائرس چل رہا ہے, اپنے دائیں بائیں دیکھیں جو مستحق افراد ہیں, بالکل نمان, اپنا نہیں تو دوسروں کا خیال کیجئے. انسانیت کے ناطے یہ کووڈ-19 بہت مہلک وبا جس نے ہم سب کو دبا رکھا ہے, پورے ملک کو, ہم کو نہیں صرف پورے ملک کو دبا رکھا ہے, ہمارے ہمسائے ممالک کو. کوشش کیجئے خدا را اپنے لیے نہیں تو کسی کے لیے آسانی پیدا کیجئے, زیادہ سے زیادہ احتیاط کیجئے. کووڈ-19 ہے, ماسک کا استعمال کیجئے, ہینڈ سینیٹائزر یوز کیجئے اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی بڑی احتیاطی بالکل سمرین, آج کسی کے لیے اپنی انسانیت کو جگائیں اور احتیاط کیجئے. سناخان مصطفیٰ آج کی بہار رمضان ٹرانسمیشن میں جو زینت بنے ہیں جناب حافظ محمد زمان رضا قادری, بہت ہی خوبصورت سناخانی کرتے ہیں, کاموکی سے یہ تشریف لے کر آئے ہیں. حافظ زمان رضا قادری سے آج کچھ سناخان کرواتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کچھ خوبصورت کلام, کچھ پیاری سی حمد. لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے بہار رمضان. کیا آپ جانتے ہیں عالمی سطح پر ایک اندازے کے مطابق 350 ملین افراد ہیپیٹائٹس بی اور سی سے متاثر ہوتے ہیں. پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ افراد ہیپیٹائٹس سے متاثر ہیں. متاثرہ افراد میں سے 80% لوگ اپنے مرض کے بارے میں لا علم ہیں. جگر کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہیپیٹائٹس ہے. ویکسین ہیپیٹائٹس بی کا کامیابی سے دفاع کرتی ہے. دنیا میں روزانہ 4000 افراد ہیپاٹائٹس کی وجہ سے لقمہ اجل ہو جاتے ہیں. بروقت علاج سے بآسانی ہیپاٹائٹس پر قابو پایا جا سکتا ہے. ٹیسٹ کروائیں, علاج کروائیں. پاکسا ٹرسٹ کا ساتھ دیں, ہمارا ساتھ دیں. ویلکم بیک. بہار رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کرتے ہیں. جناب سامعین محترم, آج کی جو ہماری پروگرام بہار رمضان کی ٹرانسمیشن بنی ہے سناخان مصطفیٰ جناب حافظ محمد زمان رضا قادری جی, کوئی بھی اگر خوبصورت کلام, کچھ حمد ہو جائے یا کوئی خوبصورت نعت ہو جائے, وہ ہماری جو ہے وہ کانوں کی سماعت کریں. جی جناب, بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی گٹک کھجور دیے, کوئی گٹک کھجور دیے, کوئی گٹک کھجور دیے, لوکاں دیاں لکھ ماں وکھری حضور دیے, لوکاں دیاں لکھ ماں وکھری حضور دیے.
سونے آوے سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے سونے عرض میری سونے عرض میری سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے سونے عرض میری سونے عرض میری سایاں نظر کرم میں تڑی دیا سن لے ہوا میں تڑی دیا سن لے ہوا میں تڑی دیا سن لے ہوا شان تیری باری میں جاواں مینوں نظراں چ اپنے رکھ سونے آوے مینوں نظراں چ اپنے رکھ سونے آوے سونے عرض میری سونے عرض میری سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے سونے عرض میری سونے عرض میری سایاں نظر کرم لال موادی جولی چھپا دے 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 جگ دے سارے دکھ رے مٹا دے میری خالی جولی برسونے آوے میری خالی جولی برسونے آوے سونے عرض میری سونے عرض میری سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے سونے عرض میری سونے عرض میری سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے سونے عرض میری سونے عرض میری ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جناب حافظ محمد زمان رضا قادری کاموں کی سے تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے آپ کی، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور تاثیر پیدا کرے، بہت خوبصورت کلام۔ سامعین محترم، انسانیت اور ہمدردی، رحم دل جو ہے یہ اللہ کے ہاں اللہ بہت اس کو چست و پسند فرماتا ہے۔ میرے حضور نے بہت سے مقامات پر انسانیت اور رحم دلی کے جو ہے وہ بہت سے واقعات ہیں۔ کل ہی ہم ذکر کر رہے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ بکریاں چراتے تھے اور ایک جگہ سے میرے حضور جب گزر رہے تھے اور ان کو
رونے کی آواز آئی، زاروں کی تار رونے کی آواز آئی تو میرے حضور سے رہا نہ گیا. میرے حضور گئے تو بلال وہاں پر جو ہیں چکی پیس رہے ہیں آٹے والی. تو میرے حضور نے جا کے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کہ میرا جو آقا ہے، میں جس کا غلام ہوں، وہ سارا دن مجھے بکریاں چرانے پر لگا دیتا ہے. جب رات کو گھر پہ تھک کر واپس آتا ہوں تو رات کے اوقات میں وہ مجھے آٹا چکی پیسنے پر لگا دیتا ہے. تو میں بھی انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام چاہتا ہے. تو میرے حضور نے 4 دن بلال کی جگہ رات کو چکی میں آٹا پیسا. تو یہ دیکھیں میرے حضور نے کس طرح رحم دلی کی بلال پر، بالکل نمان. کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات آقا دو جہاں، ان کے لیے جو بھی کہوں بہت کم ہے. انہوں نے ہم میں انسانیت کا جذبہ جگانے کے لیے ان کے بے شمار واقعات ہیں جو ختم ہو ہی نہیں سکتے. ان کے خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اگر ہم بتانے بیٹھ جائیں تو بے شمار واقعات ہیں. لیکن ایک مختصر سا ایک اور آپ کو واقعہ سناتے چلیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑی خاتون گزر رہی تھی. نمان اس نے کافی وزن اٹھایا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات جب کسی کو مشکل میں دیکھتے تھے تو خود بخود ان کو رحم آ جاتا تھا. اس کی مدد کے لیے اس کے قریب گئے، اس کا سامان اٹھایا اور اس کے گھر پہ جا کے چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ میں بالکل تمہاری طرح کے ایک شخص کا ذکر سنا ہے جو مدینہ میں رہتا ہے، وہ جادوگر ہے، وہ لوگوں کے جادو کے ذریعے سے اس کی مدد کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص میں ہی ہوں، میں ہی سب کی مدد کرتا ہوں. میرے بارے میں وہ افواہ اڑی ہوئی ہے کہ میں جادوگر ہوں، اصل در حقیقت یہ نہیں، میں سب کی مدد فرماتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی بھی مدد فرمائی. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جگہ پر بہت زیادہ انسانیت کو فروغ دیتے ہوئے لوگوں کی مدد کی. ہم میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارے آقا دو جہاں جو خدا کے حبیب ہیں، جو خدا کے محبوب ہیں، جن کے صدقے میں یہ دو جہاں بنا ہے، انہوں نے ہمیں انسانیت کا نمان درس دیا ہے. تو ہم اس پہ عمل نہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا. تو آج کا یہ جو خوبصورت موضوع انسانیت پہ تھا، اس کا مقصد یہی کہ انسانیت کو انسانیت کی قدر ہونی چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے. انسانیت ہی انسانیت کو سمجھ سکتی ہے، انسانیت کے علاوہ انسانیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. بالکل سمرین، بچوں کے ساتھ شفقت کریں، بڑوں کے ساتھ بھی محبت کریں. اور جانوروں، یہ جو گدھا گاڑی والے ہوتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جب یہ جانور پر بوجھ ڈالتے ہیں تو ضرورت کے مطابق بوجھ ڈالیں. زیادہ پیسے کے لالچ میں جانوروں کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں. وہ بھی جانور ہیں، بے زبان جانور ہے. تو میرے حضور نے دیکھیں ہرنی کے ساتھ کتنا خوبصورت جو ہے اس کو ایک آقا سے آزاد کروایا اور اس کا سودا کیا اور اس کو آزاد کیا تاکہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے اچھے سے پرورش کر سکے. تو سامنے محترم، میرے حضور کو تو انسان کا بھی بڑا فکر تھا اور جانور کا بھی بڑا فکر تھا. تو سامنے محترم، یہ جو آج کا موضوع تھا یہ اس حوالے سے تھا کہ آج وقت ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں. بالکل نمان، جو لوگ آپ کو نہیں ظاہر کرتے کہ ان کو ضرورت ہے آپ کو مدد، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے، یہ ہی نہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ لوگ نیکی کریں، رمضان سے ہٹ کے بھی آپ دیکھیں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت ہے، اس کو کچھ چاہیے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے اس کی مدد فرماؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود مدد کرنے میں غالب ہے، وہ کسی بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن اس نے ذریعے بنائے ہوئے ہیں. تم ذریعہ ہو، تم رب کے قریب ہو، اس نے تمہیں ذریعہ بنایا کہ تم انسان کی مدد کر سکو. تو تم خود کو دیکھو کہ تم کتنے خدا کے قریب ہو کہ اس نے تمہیں کسی کا ذریعہ بنایا ہے. جب محسوس کرو کہ کوئی ضرورت مند ہے جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، اس کی مدد کرو. بالکل سامنے محترم، اس وقت پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد زمان رضا قادری. میں چاہتا ہوں کہ یہ آخر میں کوئی خوبصورت سا کلام جو ہے وہ ہماری قوت سماعت کریں. اس کے بعد ہی سامنے محترم ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. تو سامنے محترم، کرونا وائرس کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کافی زیادہ غمگین ہو چکی ہے. اس وقت ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند روز کے درمیان کوئی حکومت بڑا فیصلہ کر لے. آپ نے اس دفعہ جو عید ہے وہ بالکل سادگی سے منانی ہے. کوئی جو ہے وہ آپ نے شاپنگ وغیرہ اتنی خاص نہیں کرنی. ایک ہمارے حضور تو بہت ہی سادگی کے ساتھ یہ عید منایا کرتے تھے، لیکن لباس نیا پہن لیا کرتے تھے، لیکن اتنا زیادہ بھی وہ ایڈوانس طریقے سے عید ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے. تو بالکل نمان، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. تو ہم ان سے دوبارہ سے کلام سنیں گے، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. تو انسانیت کا جو آج کا موضوع تھا، خدارا ہم دعا کریں گے کہ یہ جو کووڈ-19 ہے یہ بھی ہمیں اس سے نجات مل جائے اور ہم بھی اس انسانیت پر عمل کریں اور آپ کو بھی اللہ پاک ہدایت دے. بسم اللہ کیجیے جی.
حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتے سے جڑی، میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتے سے جڑی، در پنجتے سے جڑی، بے خبر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا، بے خبر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا، آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور بہت ہی قابل غور شعر، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اتنا مانوس ہوا کا قدموں سے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروب مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے شہر مدینے میں، اتنا مانوس ہوا کا تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے
آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں. میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں. لائق تو نہیں. خاک بن کر تیرے قدموں میں میں بکھر جاؤں گا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا. بکھر جاؤں گا. آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اور دیکھ کر آپ کی رحمت میں نے سوچ لیا. دیکھ کر آپ کی رحمت میں نے سوچ لیا. میں نے سوچ لیا. بر کے جولی تیری محفل میں
میں گر جاؤں گا برق جھولی تیری محفل میں میں گر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جناب حافظ محمد زمان رضا قادری صاحب کاموں کی سے یہ تشریف لائے ہیں اور اللہ پاک ان کو بلند رتبہ روزے کی حالت میں کاموں کی سے تشریف اتنا دور سے سفر گزرنے والا اور وہ بھی جو ہے CKD نیوز کے لیے بہت خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو. سامنے محترم رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے. یہ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے, بخشش کی دعا کیجئے اور اپنے پاکستان کے اوپر رحم دلی کی دعا کیجئے کہ پاکستان کو اللہ پاک اپنا جو ہے اس کے اوپر رحمت اور نزول فرمائے, پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے, پاکستان میں حدود و حدود کے جو واسطے ہیں ان کو دور فرمائے. تو سامنے محترم اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے, دیکھتے رہیے گا بہار رمضان.